کہ حضرت عبداللہ ابن عامر ایک صحابی ہیں، ان کی سردرگمی میں، ان کی گورنری میں جو علاقہ پڑتا تھا ایران کے اطراف کا، انہوں نے یہ کیا کہ حج کے موقع پر جا کے حج کر کے خلیفہ ثالث حضرت عثمان سے مل کر آنے کا پروگرام بنایا اور نکل گئے. اور اس زمانے میں حج کم از کم بھی اٹھا لیجئے 1 مہینے کا تو ہوتا، 15 دن جانے 15 دن آنے، اور وہاں کے 10 ایام میں 1.5-2 مہینے کا تو حج ہو جاتا. اب مل وغیرہ کے مدینے میں بھی مل کے آنا تھا تو ہو گیا سمجھیے کہ 2-3 مہینے. تو اس سے وہاں کا جو سردار تھا، جو چھوٹے چھوٹے قبائل پر مشتمل کفر کا اور جو کچھ کیا دشمنان اسلام کا تھا، ان سب نے اکٹھا ہو کر یہ پلاننگ کی کہ جب تک عبداللہ بن عامر نہ آ جائیں تب تک ہم اس صوبے کو کیا ہے اٹھا ہی دیں. تو انہوں نے جنگ کے لیے 40,000 کا لشکر اکٹھا کیا اور حملہ کرنے کے لیے. اب وہاں پر کوئی بڑا گورنر تو نہیں تھا، ایک معمولی سردار جو کہ دیکھتے ہیں کہ تابعی ہیں، انہوں نے اس کے مقابلے کے لیے پکار لگائی تو بڑی مشکل سے 3-4 ہزار کا لشکر اکٹھا ہو گیا. ادھر مقابلہ 40,000 کا لشکر تھا اور ادھر مقابلہ کیا ہے، عبداللہ ابن حازم وہ تابعی تھے، انہوں نے اکٹھا کیا ایک معمولی سا سردار قبیلے کا، کیونکہ عبداللہ ابن عامر نہیں تھے، جا کے تھے مدینہ. تو انہوں نے مقابلے کے لیے کیا ہے اس 3,000 کے لشکر کو مقابلے میں لے کے نکلا. تو ان کو سوچ نہیں رہا تھا کہ یہ 40,000 کا مقابلہ میں 3,000 سے کروں تو کیسے کروں. اللہ نے بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے انسان کے ساتھ کہ ایک اچانک مصیبت پڑتی ہے یا اچانک کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، تو جہاں اللہ تعالیٰ مسائل کو ان کے درمیان میں لاتا ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا رحم ہے کہ کبھی کبھی کیا کرتا ہے انسانوں کے قلب پر یا ذہن پر اس کے توڑ بھی ڈال دیتا ہے. آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ میں کیسے سنبھالوں گا، کوئی نہ کوئی آئیڈیالوجی، کوئی نہ کوئی آئیڈیا ذہن میں آتا ہے، آپ کیا کرتے ہیں اسے پار کر لیتے ہیں اور مسئلہ حل ہو جاتا ہے. تو کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالی یوں مدد کرتا ہے اپنے بندوں کی کہ ان کے ذہن میں بھی یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ 3,000 40,000 کا مقابلہ کیا، دگنا کرو 6,000 بنتا، دگنا کرو 9,000 بنتا. ارے پھر بار بار کرتے جاؤ، کہاں ہے 40,000، کہاں ہے 3,000 بندے، اور وہ بھی پوری سازش کے ساتھ سپاہیوں کو لے کے آیا. یہ اچانک وہاں کے جو لوگ تھے ان کو پکار کے لے آئے، عوام کیا لڑنا جانے کی. لیکن تھا معاملہ عبداللہ بن عامر آنے تک سنبھالے رکھنا حکومت کو، ورنہ تو ان کے انڈر میں جانے کا اندیشہ تھا. تو اس سردار نے کیا کیا کہ عجیب سی حرکت، یعنی عجیب سا ان کے خیال ہے، انہوں نے کہا کہ نیزے نکالو. سب نے نیزے نکال لیا. جو پھینک کے مارا جاتا ہے اسے نیزہ بولتے ہیں، تو چھوٹا سا ہوتا ہے، خنجر تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے اور بڑا. یہ آلات ہیں، جنگی آلات ہیں اس زمانے کے. تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کو چربی اور تیل پہ اچھی طرح مل لو، کپڑا لگاؤ. تو انہوں نے کپڑے لگائے سب پہ کپڑے لگا لینے کے بعد انہوں نے کہا کہ کپڑے کو چربی اور تیل پہ اچھی طرح مل لو. جب انہوں نے مل لیا تو تیل کیا ہوتا ہے، بھڑک اٹھتا ہے. انہوں نے کہا آگ لگا لو. تو ہر بندہ اپنے اپنے نیزے پہ کیا ہے جیسے ہی بھڑکایا تو یہ 3,000 لوگوں کے جتنے بھی نیزے تھے، جب ایک رات کا معرکہ تھا، رات کا منظر تھا، تو رات کی جنگ تھی. اب وہ پورا علاقہ ایک تو روشن ہو گیا، دوسرا وہ 3,000 جا کے دشمن کی نظر میں ہزاروں لشکر کا دکھائی دینے لگا، کیونکہ آگ کا اتنا بڑا دریا. اب جب مقابلے کے لیے یہ آئے تو وہ لوگ دیکھنے ہی سے معذور ہو گئے کہ آخر ہیں کتنے لوگ. صرف ان کو اتنا نظر آیا کہ پورا علاقہ آگ سے بھر گیا ہے. اب وہ مقابلے کی ہی سوچی نہیں، الٹا انہوں نے کیا ہے بھاگنے کی سوچی. تعداد اگر سامنے ہوتی تو سمجھتا نا، بندہ جب یہ سمجھ لے کہ کیا ہے ہم اس کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے، دل کے اندر کمزوری رعب آ جائے تو انسان بھاگ جاتا ہے، بڑے سے بڑا کیا قوی کیوں نہ ہو. انسان کا ڈیل ڈول، انسان کا کیا ہے جسمانی طور پر قوی ہیکل ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ جیت جائے گا. اس کے اندر دل بھی مضبوط ہونا. بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، بڑے اچھے جسم والے ہوتے ہیں، اندر سے کمزور، ٹانگیں ہلنا شروع ہو جاتی ہیں کھڑتے ہی. وہی دبلا پتلا کوئی ہوتا ہے بالکل ہی، لیکن کیا ہے مقابلے میں کھڑ جاتا ہے. تو جسم کے اوپر نہیں ہے، اصل اندر کا جو دل ہے نا، وہ دل کے اوپر معاملہ بستا ہے. تو یہ جو دل تھا ان کے اندر ایسا رعب طاری، وہ 3,000 مشعل، 3,000 لوگ، اور وہ بھی کیا ہے وہ آلہ ہے جس سے پھینکا بھی جاتا ہے
تو ان کو سمجھ نہیں آیا کہ یہ کس سے جنگ کر رہے ہیں, کتنے لوگوں کا مسئلہ ہی گیا اور یہ سب کے سب بھاگ گئے. یہ بہت بڑی فتح ہوئی اس وقت ایک ہی سردار کی عقل مندی سے. کبھی کبھی ایک انسان بھی ایک فوج پہ بھاری ہو جاتا ہے. تو ایسے حالات ہمیں بھی پیش آتے ہیں کہ انسان عقل سے کام لے اس وقت بھی جب اللہ تبارک و تعالی اسے مصیبت میں گھیرے, تب بھی وہ اپنی عقل سے کام لے. یہ نہیں سوچے کہ اب میرے ہاتھ سے کیا ہوگا, میں اللہ بول کو بیٹھ گا بھائی چھوڑ ڈالا بھائی. نہیں, تمہارے اندر ہمت ہے, سکت ہے, محنت کر کے اس کو تراشو. پتھر کیا ہے, پتھر ہی رہتا ہے, لیکن اسی پتھر کو جب تراشتا ہے تو ہیرا بنتا ہے. وہ بھی پتھر, یہ بھی پتھر بنا. کیوں؟ کچھ صلاحیتیں اللہ دیتا ہے, ان صلاحیتوں کو جب کوئی انسان آزماتا ہے, کوشش کرتا ہے, تو وہ صلاحیتیں ابھر کے آگے آتی ہیں. لیکن جو بندہ کچھ کرنے کے ہی نہیں سوچتا, اپنی صلاحیتوں کو چھپا کے سمجھتا ہے میں کسی کا کیا ہے, کوئی کام نہیں ہو سکتا, میں کوئی کام نہیں کر سکتا, میں فلاں ہو گیا, میں یہ ہو گیا, تو اس کی صلاحیتیں اسی کے اندر دب جاتی ہیں اور وہ خود کیا ہے, کچھ کرنے کے لائق نہیں ہوتا, بلکہ معاشرے پہ بوجھ بن جاتا ہے. معاشرہ کیا ہے, گھر والے پریشان, معاشرے کے آدمی پریشان, کیا بھئی نہ کام کرتا نہ کچھ کرتا, گھروں پر بوجھ بنا بیٹھا ہے, ماں پریشان, باپ پریشان. لیکن اصل کمزوری کیا ہوتی ہے, وہ سوچ لیا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا. وہی ایک بندہ اگر ٹھان لے کہ کچھ کرنا ہی ہے, کہ اسے لاکھ کوشش کرو, معذور ہونے کے باوجود بھی بڑے بڑے کیا ہے کام انجام دے دیتا جب وہ اپنی عقل استعمال کرتا ہے. تو اس حیثیت سے ہمیشہ یاد رکھیے, ایک پیغام ہے ہمارے نوجوانوں کو, بلکہ ہر وہ شکستہ افراد کو جو کہ دل چھوڑ بیٹھے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میرا کیا ہوگا بھائی. نہیں, وقت ہے, کوشش کرو, اللہ راہیں نکالے گا. تم جس کو سمجھتے ہو کچھ نہیں ملا, اسی میں سے بہت کچھ تمہیں مل جائے گا. تم محنت کرو, کوشش کرو. بعض بزنس مین کیا کرتے ہیں, 2-3 بزنس کیے, سب میں خسارہ ہوا, بیٹھ جاتے ہیں, کیا کرنا بھائی. بعد میں کیا ہے, ان کا کیا ہے لینا, زکوٰۃ لینا شروع کر دیتے ہیں. اچھا گھرانہ, کوشش کرتا تو خود زکوٰۃ دے سکتا تھا, زکوٰۃ لینا شروع کر. بعض لوگ کیا ہوتے ہیں, کبھی پڑھائی میں فیل ہوتے ہیں, دل شکستہ ہوتے ہیں کہ مجھے اب کیا ہو سکتا ہے. نہیں, کچھ نہیں. وہی سوار گرتے ہیں جو میدان جنگ میں جاتے ہیں. جو میدان جنگ میں گیا ہی نہیں, وہ گرتا کیوں؟ تو فیل وہی ہوتا ہے جو آگے بڑھنا ہے. چلو اور ایک مرتبہ ٹرائی کرو, آگے بڑھ جا سکتے ہو. کتنے ڈاکٹر ہیں تو 10 مرتبہ کیا ہے +2 کا ایگزام دیا, پھر ڈاکٹر بھی بن گئے. لوگوں کو معلوم ہی نہیں, وہ 10 مرتبہ دیے تھے پہلے, آگے چل کے بن گئے. تو محنت سے کیا نہیں جی چرانا ہے, اور اس بات سے کبھی نہیں کرنا ہے میرے اندر کوئی, ہر بندے کے اندر کوئی نہ کوئی صلاحیت, بس اس کو اجاگر کرنا ہے, پیچھے نہیں ہٹنا ہے. اس حیثیت سے انسان کو اللہ تبارک و تعالی عطا کر دیتا ہے جب اس کی کوششیں آگے جاتی ہیں. یہ ایک بہت بڑا واقعہ اس وقت ہوا جب 32 ہجری کا زمانہ چل رہا تھا. عبداللہ بن عامر جب واپس آئے, وہ حیران رہ گئے. وہ مدینہ پہنچ کے حضرت عثمان سے مل کے پھر اس کے بعد اپنے علاقے کو واپس آئے, تو جو کا تو جیسے چھوڑ کے گیا تھا ویسے ہی چل رہا تھا. لیکن جب انہیں سنایا گیا کہ 40,000 کا لشکر اکٹھا ہوا اور ہم پر حملہ ہوا, اور ہم نے کیا ہے اس کی مدافعات کی اور ان سب کو کاٹ کے رکھ دیا اور یہ میدان چھوڑ کے بھاگے, تو وہ حیران رہ گئے کہ یہ کام کیسے انجام پایا. بتایا گیا کہ صرف اور صرف ہم 3,000 میں ہمارا ایک سردار کا ایک آئیڈیا تھا جس سے ہم نے کیا ان پر غلبہ پایا. تو بہت متاثر ہوئے. تو انسان کو کبھی کیا ہے پریشانی سے گھبرانا نہیں ہے, اس کے اندر کا توڑ نکالنے کی کوشش کرنا ہے.